دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جناب چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے انہوں نے کمر کسی اور مافیاز کے خلاف جو ہے انہوں نے ایکشن لیا، اور جس کے نتائج فوری طور پہ برآمد ہونا شروع ہو گئے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی، اور یہ مزید جو ہے وہ ڈالر کی قیمت کم ہو سکتی ہے۔ تجزیہ کار جو ہے اور اکانومسٹ جو ہیں وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمت جو ہے وہ 250 روپے تک آ سکتی ہے، پاسبل ہے۔ لیکن اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ بے رحم اکراس دا بورڈ، کیونکہ اس گھر کو کوئی باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، گھر کے چراغ سے ہی جو ہے وہ یہ گھر جو ہے وہ جل گیا ہے۔ اور اب جب کہ انٹیلیجنس رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ بہت سے ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ اس دھندے میں ملوث ہیں کہ ایران سے پیٹرول یہاں پہ اسمگلنگ کر کے تو وہ مال بنا رہے ہیں۔ تو بحیثیت قوم ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم یہ چور چکے لٹیرے رسہ گیروں کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچاتے ہیں اور اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں کہ آؤ ہمیں لوٹو۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ چیف صاحب انہوں نے جو ہے نا تن کے رکھو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو شوگر مافیا ہے یہ بڑے مکار لوگ ہیں، کیونکہ حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں اور بڑے پاورفل بھی ہیں اور مکار بھی ہیں۔ اب چیف صاحب نے جو ہے وہ ڈنڈا پکڑا ہے کہ اب ذخیرہ اندوزوں اور مافیاز کے خلاف میں جو ہے وہ لڑوں گا، تو اب جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب نقوی صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ کو 140 روپے کلو کے حساب سے چینی دینے کو تیار ہیں۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی باتیں مان لیتی ہے، ان کو جو ہے وہ الٹا لٹکا کے اور ان کے جو مافیا پہ جو ہے نا وہ چھتر مارنے چاہیے تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ لیکن کام تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہی لگتا ہے۔ وہ بابا بلے شاہ نے بھی کہا نا، برتن لوہے دے کدی ٹوٹ دے نہیں، برتن لوہے دے کدی ٹوٹ دے نہیں، مالی اپنے باغ نو کدی پٹ دے نہیں، مالی اپنے باغ نو کدی پٹ دے نہیں۔ بابا جی آؤ ویکھو یہ پاکستان وہ گلشن ہے کہ انہوں دے مالیاں نے پٹ کے جڑا نا انہوں ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم دنیا پہ وہ ذلیل ترین لوگ ہیں کہ جو ہم اپنے ہی گلشن کو جو ہے وہ ہم نے اس کو تاتار کیا، اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کے پھولوں کو، اس کے پھلوں کو، اس کو ہم نے جو ہے وہ عام آدمی تک اس کے ثمرات کو نہیں پہنچنے دیا۔ اس کے ثمرات پہ قابض ہو گئے گدی نشین، اس پہ قابض ہو گئے زرداری، اس پہ قابض ہو گئے جو ہے وہ شریف، اس پہ قابض ہو گئے مانیکاز، اس پہ قابض ہو گئے جناب جی مخدوم، اس پہ یہ جتنے بڑے بڑے مافیاز ہیں وہ قابض ہو گئے اور اس کے ثمرات کو جو ہے وہ کھانے لگے، اور عام عوام تک اس گلشن کے جو ثمرات ہیں وہ نہ پہنچنے دیے انہوں نے۔ تو چیف صاحب کام اوکھا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کی قبروں تک جو ہے وہ ان کا تعاقب کرنا چاہیے کہ یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس عوام کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال کے جو ہے وہ کھایا ہے، اور ان کے چہروں کی جو ہے وہ نحوست بتاتی ہے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کی جو ہے اخیر کی ہے۔ تو اب ان سے جو ہے وہ ایک ایک پائی کا حساب بھی ہونا چاہیے اور ان سے جو ہے وہ انتقام بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ جی ہم 140 روپے کلو کو چینی دے دیں گے تو ان کو جو ہے وہ معافی دے دی جائے۔ جو پیچھے عوام نے جو جناب جی بھگتا ہے اور اتنی تکلیف برداشت کی ہے، اس کا خمیازہ جو ہے وہ کون جو ہے وہ ادا کرے گا؟ تو ظاہری طور پہ یہی جو ہے وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو جو ہے وہ یہ ڈالر مافیا، یہ جو شوگر مافیا، یہ جو آٹا مافیا، یہ جتنے بھی مافیاز ہیں ان کے آپس میں تانے بانے ملتے ہیں۔ وہی چند خاندان ہیں، وہی چند خاندان ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، پہلے انہوں نے بڑے لٹتے رہے نے، انہیں لٹتے نے، اگوں تیسری نسل بھی جڑی ہے لٹن واسطے انہوں نے تیار کی تھی، اور ہم وہ بد نصیب ہیں، ہم لٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی پھر کہنے ہیں کہ میرا پھٹو زندہ باد، میرا جناب جی شریف زندہ باد، میرا جناب جی
فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد. پاکستان دی عوام زندہ باد. اپنے حقوق کو پہچانو اور اپنی طاقت کو پہچانو اور اپنی جو ہے وہ بات کا اظہار کرو کہ ان لٹیروں کو جو ہے وہ اب معافی نہیں ملنی چاہیے.